في السماوات. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم ثبتنا صراط المستقيم. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت خوبصورت ایک قول ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر آنا اپنے اس کلاس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے وقت کو نکالنا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا میں سب ہلاک ہو رہے ہیں مگر علم والے، اور سب علم والے ہلاک ہوں گے سوائے عاملین کے، اور سب عمل کرنے والے ہلاک ہوں گے سوائے مخلصین کے، اور مخلص بھی عظیم خطرے میں ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو چاہے ہمارا علم کتنا ہی زیادہ ہو، چاہے ہمارا عمل کتنا ہی زیادہ ہو، لیکن ہر عمل کے پیچھے اور علم کے پیچھے محض ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اخلاص نیت۔ اور یہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے اور آپ کو بار بار ریوائیو کرنی ہے۔ بغیر نیت کے عمل محض مشقت ہیں، اور نیت بغیر اخلاص کے ریا ہے، اور اخلاص بغیر تحقیق کے غبار ہے۔ یعنی بغیر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، یا کوئی دنیاوی کسی بھی طرح کا کوئی نفع اس کے ذریعے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ غبار ہے۔ جیسے کہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان، کہ جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اس کو غبار کی شکل۔ غبار کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بند کمرے میں، ڈارک کمرے میں کوئی بھی ایک دھوپ کی ایک کرن آتی ہے، ایک روشنی آتی ہے کہیں سے بھی، جیسے کہ وینٹیلیٹر سے یا پھر ونڈو سے، تو وہ جب کرن آتی ہے نا اندر، تو اس میں بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور آپ ان پارٹیکلز کو ہاتھ میں لینا چاہیں تو آپ لے نہیں سکتے، دے آر ویٹ لیس، اتنے سارے ہوتے ہیں لیکن ان کا ویٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال بھی بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں کہ اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی غرض دنیاوی یا کوئی ریاکاری شامل ہے، تو وہ دیکھنے کو تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم تھک رہے ہیں، کتنے ہی ہم جو ہے نا صبح سے رات تک ہمارے کام ہے کہ ختم نہیں ہوتے، اور اسی دوران میں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کریں، تو اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کوئی نیک عمل کر سکیں، تو اس کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر عمل کے پیچھے جو بھی ہم کریں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک اخلاص نیت کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسرا اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی آپ کی سنت کے مطابق وہ طریقہ ہو، تو وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 119 سورۃ المائدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، کہ اس دن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کس دن؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج فائدہ دے گا سچوں کو ان کی سچائی، اور ان کے لیے جنات ہیں، یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ہر عمل کے پیچھے سچائی ہو، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنی نیتوں کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اور دعائیں کرنی ہے کہ اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم انا نسألک اخلاص فی القول، اللہم انی اسألک الاخلاص فی النیہ، اللہم انی اسألک الاخلاص فی العمل، اور سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ یعنی ابھی جو ہم سن رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اطاعت کی نیت سے سنیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں، اور جب ہم یہ نیت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسان بنا دیں گے۔ اور نیت صرف عبادت کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، نیت کو بار بار جو ہم چیک کرتے ہیں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ضروری نہیں کہ ہم عبادت کے لیے کریں، عبادت کے لیے بالکل ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے کاموں میں بھی اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ کی رضا چاہنا ہو، تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کا ہر عمل کو عمل صالح کیا چیز بناتی ہے؟ ہماری نیت۔ جیسے کہ کوئی بھی کام ہم دنیاوی جب ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں، تو آپ کا کیا ہو گیا؟ وہ ہر کام جو ہے وہ نیکی ہو گئی۔ پھر اپنے گھر والوں کے لیے کھانا جیسے اکثر ہم روزمرہ پکاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہو کہ یہ اللہ کے بندوں کی میں جو ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے دو کام، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ اور پھر اس لیے میں کھانا کھلاؤں کہ وہ اللہ کی عبادت اچھی طرح تک کر سکیں، جب ان کے جسم میں قوت آئے، حلال رزق دیں، کھلائیں، تو یہ عبادت ہے۔ پھر ڈرائیونگ اکثر ہم کرتے ہیں جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہو کہ چلو بھئی ہم ذکر اذکار صبح میں جا رہے ہیں تو صبح کی دعائیں ہم نے پڑھ لی، اور کوئی قرآن کا کوئی وہ سورہ کی تلاوت سن لی، یا پھر جو ہم حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ آیتیں دہرا لی، تو وہ ڈرائیونگ کیا ہو گیا؟ نیکی ہو گئی۔ اسی طرح فون ہم چارج کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہو کہ ہم اس کے بعد کسی سے جو ہے وہ کسی کی تیمارداری کریں گے، اپنے ماں باپ سے بات کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، یا پھر کوئی اچھا سا لیکچر سنیں گے، تو وہ نیکی ہے۔ یعنی ہر عمل جو ہم نے دعا کی نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، اس کے پیچھے نیت بہت بڑا میٹر کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد چاہے کچھ بھی ہو، آلویز کیپ اے بگ پرپز ان یور مائنڈ۔ جیسے اکثر ہم لوگ جب کوئی اس طرح کے لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک ریمائنڈر ملے، اور ریمائنڈر ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کو ریفریش کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے بھی آئے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ آتے ہیں اس لیے کہ ثواب کی نیت سے اجر کما لیں، کہ ذکر کی محفلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے اہل اللہ میں شامل ہو جائیں جو اہل القرآن ہوتے ہیں، اور جنت میں اللہ کے پاس ہمیں گھر چاہیے، اگر یہ مقصد ہو جائے تو ہمارا ہر مقصد جو ہم جس کے لیے آئے تھے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور بڑا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام نے سورہ تحریم میں جو دعا ہے ان کی، انہوں نے کیا کہا؟ ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے آپ کے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی وَنَجِّنِی مِن فرعون، کہ اللہ مجھے فرعون سے نجات دلا۔ انہوں نے یہ پہلے نہیں کہا کہ اللہ مجھے فرعون سے نجات دلا، انہوں نے ایک بگ پرپز، ایک بڑا مقصد، ایک بڑا جو ہے وہ گول تھا ان کے سامنے کہ مجھے اللہ کے پاس جنت میں گھر چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا وَنَجِّنِی مِن فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات بھی دے دی، اور ان کو دنیا جو اس وقت فرعون کو اذیت دینے والا تھا اس اذیت سے پہلے ان کی جان لے لی، جنت کی سردار عورتوں میں ان کو شامل کیا، اور ان کو اپنے پاس گھر بھی دے دیا۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں چھوٹے مقاصد تو حاصل ہو ہی جائیں گے، وہ تو ہم حاصل کر ہی لیں گے، لیکن کیوں نہ ہم ہر عمل ایک بڑے مقصد کے تحت کریں، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے اس عمل کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وہ ہمارا مقصد بھی پورا کرے گا جس کے لیے ہم جمع ہوئے۔
تو الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، اور جو ہے وہ ہر جگہ رمضان کی تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، لیکن تیاری کرنے کے لیے بھی ہمیں علم چاہیے، کیونکہ ایک تیاری تو ہمیں یہ دیکھے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ پھر مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، اور بھی احادیث ہیں جیسے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن سناتے تھے، رات میں طویل قیام کرتے تھے۔ تو یہ بھی تیاریاں ہیں، اور ایک تیاریاں کہاں ہو رہی ہیں؟ آسمان پر، اور وہ کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور ایک تیاری جو ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیاوی تیاری کہ افطار پارٹیوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں ویکینڈ میں، اب جیسے کووڈ کی ریسٹرکشنز کم ہو گئی ہیں تو افطار پارٹیاں ہوں گی، اور اب تو سحری کی پارٹیاں ہوتی ہیں، پھر عید کی تیاریاں، تو ایک وہ بھی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ وہ بھی ضروری ہے کرنا، لیکن ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جو سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور جیسے وہ اس کا استقبال کرتے تھے، کیونکہ ہمیں وہ بھی کرنا ہے دنیاوی، لیکن ترجیحات کس چیز کو دینی ہے؟ پرائورٹی نمبر 1 کیا ہونی چاہیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو علم لینا ہے، مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ کون سا عمل جو ہے وہ ہمیں اس دوران کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان کی زیادہ سے زیادہ خیر و برکت حاصل کر سکیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، الحمدللہ، اور اس نے ہم پر بہت زیادہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر اتنی نعمتیں ادا کی، بے شبہ نعمتیں ہم پر عنایت فرمائی۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو یا کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ وہ ہمارا خالق ہے، الرحمن الرحیم ہے، اللطیف الرؤوف ہے، الوہاب ہے، الودود ہے، ہمیں بہت زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں چاہنے والا، ہم پر مہربانی کرنے والا۔ پھر وہ الشکور ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدردانی کرنے والا۔ پھر وہ العفو ہے، الغفور ہے، التواب ہے، ہماری گناہوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ پھر وہ الحافظ الحفیظ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ الہادی، ہادی کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت خوبصورت نعمت جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام، دین ہدایت، نعمت قرآن۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص الخاص تحفہ ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ تک پہنچایا۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ کتنا خوبصورت تحفہ یہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کیا ہے؟ کہ جب ایک سب سے جامع ڈیفینیشن جو کہ ہم ایزیلی اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ دا موسٹ بیلنسڈ اینڈ ڈسپلن وے آف لائف از اسلام، یعنی خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام صرف ہماری جو ہے عبادات میں، احکامات میں ہی نہیں صرف ہماری رہنمائی کرتا، بلکہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معمولات میں، ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، ہر پہلو میں اسلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن خاص کر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عبادات کی شکل میں جو عطا کیا ہے نا، یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو مجھے اور آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ احکامات بطور تحفہ
مجھے اور آپ کو ملے، کہ محبوب کی محبت اپنے بندوں کے لیے، بندوں کے ساتھ، کہ وہ اپنی عبادات جو ہم پر فرض کی ہیں وہ اتنی ہی کی ہیں جن کا ہم آسانی سے حق ادا کر سکیں، اور جو ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اتنی ہی عطا کی جتنے کی ہم آسانی سے اس کو اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ نماز کیا ہے کہ روزانہ کی عبادت ہے، اور پھر کیا ہے، روزہ سالانہ عبادت ہے، جیسے رمضان المبارک کا خاص مہینہ جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح حج زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی اس پہ جس پہ جو استطاعت رکھتا ہو. اور پھر زکوٰۃ 2.5، یعنی اتنا یہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بطور انعام اور اتنے ہی دیے جو کہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو ان کو کرے گا، تو اب ان کا حق ادا کرے گا، وہ جنتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان مبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرائض جو مجھے اور آپ کو ملے ہیں، اگر ہم مکمل طور پر ان کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کو سنت کے مطابق اللہ کی اطاعت کے لیے ادا کرتے ہیں، تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور سبحان اللہ، تو اس پہ کتنا زیادہ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں ہر کسی کو دی، اپنی ہر مخلوق کو، کہ وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، بے شبہ خزانوں کا مالک ہے، وہ الرزاق ہے کہ سب کو رزق عطا کرنے والا ہے. لیکن اپنے خاص بندوں کے لیے سب سے بہترین رزق عبادت کا رزق ہے، جو اس نے مجھے اور آپ کو عطا کیا. تو کس پہ مالک کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے چن لیا. تو اب کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کے کام یہ ہے کہ میں اور آپ خوشی سے، اور بہت ہی دل کی خوشی کے ساتھ، اور خوب ہمارے دل میں جذبات آئیں کہ ہم جو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بہترین مہینے میں داخل کرنے والا ہے، جو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے خزانے لے کر آ رہا ہے. یہ ایک معزز مہمان ہے جو کہ مجھے اور آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں. کتنے ہی لوگ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ساتھ تھے جو اب نہیں ہے، کتنے ہی لوگ ابھی بھی ہیں جو کسی جسمانی یا ذہنی یا بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اس رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، صحت کے ساتھ، انعام، ہماری جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں وقت بھی دیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صحت اور فراغت یہ دو نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو ملتی ہیں، لیکن کم ہی لوگ ان کا شکر گزاری ادا کرتے ہیں. مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے. تو اب ہمیں کرنے کے کام کیا ہے کہ اب جو یہ معزز مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے اب بہت زیادہ اپنے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا کریں اور خوب تیاری کریں. اور تیاری کس طرح سے ہو؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا طریقہ اور آپ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو علم لینا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نا، ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن خزانے کا پتہ اسی شخص کو ہوگا، اس کی ویلیو اسی شخص کو ہوگی جس کو علم ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ٹریجر ہے جو ملنے والا ہے. کیونکہ رمضان کی برکتیں، سعادتیں تو برس رہی ہیں. اب یہ ہے کہ کون کس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. سم ٹائم جب میں رمضان میں نان مسلمس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں رمضان ان پر بھی آیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ پر، کتنا شکر اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی احادیث اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. کیونکہ رمضان میں مغفرت کی ڈور کریشر سیل ہے، کہ مغفرت جو ہے نا وہ برس رہی ہے، اللہ کی رحمت اور برکت. اب یہ ہے کہ اب اس سیل سے فائدہ کون اٹھائے؟ اور فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو اس کی ویلیو پتا ہو. یہ بالکل ایسے ہی کہ کسی مال میں
کوئی 90% آف فار ایگزامپل لگی ہوئی ہو، کہ اتنی زیادہ کوئی سیل ہو، اور کسی شخص کو پتا ہو کہ ہر چیز جو ویلیویبل اسٹف ہے وہ بھی وہ اٹھا لے، اور کوئی شخص گیا اور اس نے ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لی، تو پھر وہ بعد میں ارے یہ بھی لے سکتے تھے، وہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں، تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ہم علم حاصل کریں، تاکہ ہم یہ ریوائیو کریں، ایک ریمائنڈر میرے اور آپ کے لیے ملے کہ ہم رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، یعنی یا تو عالم بنو یا تو متعلم بنو، یا تو سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یا تو ہم علم دینے والے ہوں، یا ہم علم سیکھنے والے ہوں، یا تو ہم سننے والے ہوں، یا ہم علم والوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں چیزیں نا ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی کلاس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، وہ ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے، ہم اس کلاس میں چلے جاتے ہیں یا پھر اس سیشن کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم سننے والے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سننے والے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے سننا، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم باقاعدہ طور پہ اس کی تعلیم حاصل کریں۔ جب ہم تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں تو الحمدللہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی سے شیئر کریں۔ اور عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہو، یا تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا کوئی کوالیفیکیشن ہو تبھی ہم عالم۔ جو بھی آج آپ نے کوئی چیز سیکھی، آپ نے وہ آگے پہنچا دی، تو وہ کیا ہے، آپ نے اپنے علم کو شیئر کیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے علم اپنے حد تک نہیں رکھا بلکہ اس کو شیئر کیا۔ تو یہ علم ہی کی وجہ سے آج ہم اس رمضان کی برکت اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم پانی بہتا ہوا نہیں ہوتا نا تو وہ ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی اکثر بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، اور جو پانی بہتا ہوا ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ریور جو فلوئنگ ہوتے ہیں اس میں سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں، وہ بہتا ہوا ہوتا ہے نا، فائدے مند ہوتا ہے۔ اور جہاں پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں اسمیل آنے لگتی ہے، اس میں مولڈز بن جاتے ہیں، فنگس آ جاتا ہے۔ تو ہمارا علم بھی مستقل چلتا رہے، اور وہ کب ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں۔ جیسے کہ ہم فون کو سم ٹائم ریسیٹ کرتے ہیں تو جو ہے وہ واپس فائدے مند بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی نصیحت حاصل کرنی ہے، ریمائنڈرز اپنے اور آپ کے لیے جو ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ یہ بہت سی چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گی، اور بس یہ کیا ہے کہ ایز اے ریمائنڈر جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور پھر کیا سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، اور نصیحت اور یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ باذن اللہ یہ یاد دہانی مجھے اور آپ کے لیے فائدے مند بنے گی، اور پھر اس کے ذریعے سے جو مہمان آ رہا ہے رمضان، یعنی ہم اس کا اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی اپنے آپ کو تیار کریں گے، تاکہ ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی پلاننگ پہلے سے پہلے کر لیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کو رکھیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایونٹ آپ کے پاس آنے والا ہوتا ہے تو آپ کی پہلے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، جیسے سے قریب آتا جاتا ہے اور مزید ہماری تیاریاں میں تیزی ہونی چاہیے اور ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مہینہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں اپنا رمضان اسکیجول بنانا ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بھی لیکچرز میں شیئر کیا کہ شوال کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ مہینہ ہے اس وقت ہمارے پاس، تو اس میں جو ہے نا وہ ہم تیاری کر لیں۔ اور اگین جب تیاریوں کی بات ہوتی ہے نا تو زیادہ تر ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ظاہری عبادات کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہیں، وہ بھی کرنا ہے، لیکن تیاری جو ہے نا وہ انسان کی باطن سے شروع ہو، دل کی، یعنی دل کی صفائی کی جو ہے وہ میں اور آپ فکر کریں۔ کیونکہ ایمان کا بیج جو ہوتا ہے نا وہ دل میں جاتا ہے، اور پھر جب دل میں ایمان کا بیج جاتا ہے تو خود بخود جو عبادات ہیں ان میں خود بخود جو ہے وہ خوبصورتی آنے لگتی ہے۔ تو ہمیں دل کی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور جیسے کہ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کرتے فرماتے ہیں نا کہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا
اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا. یعنی ایمان کی محبت اور دلوں کی خوبصورتی سے پورا وجود منور ہو گیا، اور پھر اس کے ظاہری اعمال میں خود بخود جو ہے وہ خوبصورتی آ جاتی ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان آتا ہے نا تو اس کو اکثر نعوذ باللہ ہم بوجھ سمجھتے ہیں ان کی عبادات کو. اور یہ اکثر بچے آپ دیکھیں، او ہو اب رمضان آ گیا، اب رات کو تراویح میں بھی جانا ہوگا، قیام بھی کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے، ایک بوجھ لگنے لگتا ہے. ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک اللہ کی نعمت سمجھیں گے جب ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور ہم اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں گے، اور اس کے اپنے اندھیروں کو، جو اندھیرے ہیں، اس کو قرآن کے نور سے منور کریں گے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی خود بخود جو ہے نا عبادات اور احکامات سے ہمیں محبت ہوگی، اور ہمارا دل چاہے گا کہ ہم خوب خوب عبادت کریں. کیونکہ جب بیمار دل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ عبادت کو بندہ انجوائے نہیں کر سکتا، وہ ایک بوجھ لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی بیماری فزیکلی ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے بخار آتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی اور فلو ہو جاتا ہے، تو اچھے سے اچھا کھانے کا دل نہیں چاہتا نا. کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارا منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فریش ایئر لے لو، باہر اچھا فیل آئے گا، لیکن ہمیں دل چاہتا ہے کہ بس ہم اپنے کمرے میں رہیں. تو ماحول خراب نہیں ہوتا، کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن دل کیونکہ نہیں چاہتا بیماری کی وجہ سے، تو اس لیے وہ اچھا نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اپنے دل کی جو بیماریاں ہیں، یعنی دل کی جو ہے وہ ہم صفائی کو پہلے آگے مد نظر رکھیں گے رمضان کی تیاری میں، اور اپنے دل کے اندھیروں کو اور بیماریوں کو دور کریں گے، تو پھر انشاءاللہ جب ہم عبادات کریں گے نا رمضان کی، تو پھر ہم کو اس میں مزہ بھی آئے گا. اور یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے. یعنی ابھی ہم کیا ہے، کلینزنگ. ہمیشہ آپ دیکھیں خوبصورتی سے پہلے کلینزنگ ضرور ہوتی ہے. جیسے اکثر ہم میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ سے پہلے آپ فیشیل کرتے ہیں، کلینزنگ کرتے ہیں. اسی طرح جب لان کی آپ صفائی بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ویپس کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا عمل ہے کہ اپنے اندر کی کو خوبصورت بنانا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے. حاسبو انفسکم ان قبل تحاسبو، نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں دیکھیں کچھ اندھیرے دل میں جو ہوتے ہیں نا، وہ لا علمی کے اندھیرے ہوتے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں، اور تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ رمضان سے کیسے میں اور آپ ایسا فائدہ اٹھائیں کہ رمضان کا ہمارا مقصد کیا ہو جائے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی ایک روزے دار کی زندگی بنا لیں. کہ جب ہم پوری زندگی، یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا، لیکن جب ہم اس کے مقاصد کو، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، اور حدیث ہم پڑھیں گے، تو ہمارا دل ہوگا کہ ہم پوری زندگی ایک روزے دار کی ہو. تبھی جا کے جب مومن کی موت آتی ہے نا تو اس کا آخری دن عید خود بخود بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسی دن کی تیاری میں اپنے نفس کو رو کے رکھا. جیسے سورہ نازیات میں آتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا، اپنے رب کو راضی کیا. اور جب فرشتے آئیں گے تو پھر جب اس نے پوری زندگی روزے دار اس سے ٹریننگ حاصل کی، اور اپنی باقی کی زندگی کو بھی اللہ کی اطاعت میں ایسی سبمٹ کر دیا جیسے رمضان کے مہینے میں، تو پھر جب فرشتے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ تو پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے. اور اللہم انا نسألک نفس مطمئنۃ بلقائک، جو اللہ کی ملاقات سے مطمئن ہو جائے. اور یہی ملاقات کے حصول کے لیے اس مہینے ہم روزے رکھیں. ہمارا مقصد صرف رمضان کی مغفرت حاصل نہ کرنا ہو، ہم اس میں صرف خوب اسی مہینے میں نیکیوں میں نہ اپنے آپ کو تھکانا ہو، مشقت کرنی ہو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اس کے بعد تک ہم اس کی پریکٹس کو اپنی زندگی میں رکھیں. جیسے شیخ ابو عبدی کا قول ہے کہ جس رب کی تم رمضان میں عبادت کرتے ہو، یہ وہی رب ہے جس سے تم باقی کے مہینوں میں منہ پھیر لیتے ہو. یعنی ہم رمضان میں وہی رب ہوتا ہے جس سے ہم وہی امید رکھتے ہیں، وہی اس پر یقین رکھتے ہیں، وہی اس کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. اور پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان جاتے ہی جو ہے وہ ہم واپس اپنے گناہوں کی طرف اور اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں؟ اکثر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رمضان ختم ہو تو یہ ہماری عبادات کا اینڈ نہ ہو، بلکہ یہ اسٹارٹ ہو فار دا نیو جرنی دیٹ لیڈس ٹوورڈز جنہ.
یعنی رمضان کا اختتام وہ ہمارا رمضان پہلا اسٹیپ ہو کہ ہم اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گائیڈ کر دیا جس روڈ کی طرف وہ جنہ کی طرف جاتی ہے. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اب کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں اس سیکھنا ہے کہ کیسا عمل اللہ کو پسند ہے اور کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں جو آئیں گے اور چلے جائیں گے. بعض دفعہ آپ دیکھیں آپ اتنی ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں اور جیسی ایک ہفتہ مطلب 2 دن جاتے ہیں 3 دن جاتے ہیں اس کے بعد سے ایسے روٹین میں ہم آ جاتے ہیں اور پھر دن ایسے تیزی سے جانے لگتے ہیں کہ انسان کو بڑی ایک غم کی وہ ہوتی ہے کہ اب دیکھو جا رہے ہیں. تو کیوں نہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اور یہ صرف مہینہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر السحور الافطار ہے، یہ شہر الغفران ہے، یہ شہر التقوی ہے، یہ شہر الصبر ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القیام ہے. تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اس مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلے رحمت و برکت کا مہینہ یعنی شہر الرحمہ و برکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم سیاما تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم. مسند احمد. تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اصل محرومی یہ ہے جو اس رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہا. تو اصل محرومی یہ ہے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، او ہو فلاں سیل میں مجھے اور آپ کو سوٹ نہیں ملا، فلاں اس میں وہ نہیں ملا، ہم اپنے آپ کو بڑے ہی وہ سمجھتے ہیں. لیکن اصل محرومی کیا ہے؟ اصل محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ، ہماری تمام تر نعمتوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ریسورسز کے ساتھ، یہ اس وقت میرا اور آپ کا صرف ایک کلک کی دیر ہوتی ہے سیشن کا سننا، اپنے گھر کی کمفرٹ پہ نہ جانا نہ کچھ. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا؟ اور یہ اللہ کی توفیق ہے. آپ یقین کریں کتنے لوگوں تک یہ میسج جاتا ہے، کم ہی لوگ اس پر لبئی کہہ کے یہ سنتے ہیں. یہ سنانا بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے. تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی بھلائی سے محروم نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ کو فاستبقوا الخیرات کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حاصل کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی عبادت، ضروری نہیں کہ ہم عبادات ہی کے ذریعے، عبادات تو اپنی جگہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خالص اللہ کے لیے کریں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلو معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے عمل کو بھی ضائع نہ جانے دیں. جیسے لوگوں کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، کسی کو کال کر کے کسی کی خیریت معلوم کر لینا، مغفرت کی دعا کرنا، کسی کے لیے مسکرا دینا، کسی کو کوئی رائٹ دے دینا، تو یہ سب جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور یہ کہ پھر ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنا. جیسے کہ دعائیں صبح شام کی دعائیں جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں صبح شام کے اذکار کو جو ہے وہ باقاعدگی سے ویسے بھی پڑھنا، اور رمضان میں خاص کر، تاکہ ہم اس کی رحمتوں و برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر یہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، شہر الصیام یعنی روزوں کا مہینہ. روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان 2 ہجری میں فرض کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. سورہ بقرہ آیہ 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر آگے سورہ بقرہ آیہ 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ روزے رکھے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے اور ہر کسی پر جو ہے وہ فرض ہے، سوائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو یا کسی اور عذر کے لیے، تو جو ہے وہ باقی کے دنوں میں اس کی قضا کو پورا کرے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی فضیلت میں فرمایا کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، یعنی یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ کہ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے، باب الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں، چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی آج ہم اللہ کے خاطر اپنی بھوک اور پیاس کے اللہ کے حکم ہے جو ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا انعام ہے جو عطا کرے گا، اس کا انعام ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ روزہ آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جہنم، ایک میں سن رہی تھی اس میں کہا تھا کہ جہنم میں کوئی چیز، جہنم اتنی زیادہ گہری ہے کہ کوئی چیز جب اس میں ڈالی جائے گی تو کئی سال کے بعد ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہیں آواز آئی، تو انہوں نے کہا یہ آواز ہے کہ بہت 70 سال پہلے کوئی چیز جو ہے وہ ڈالی گئی تھی اور اب جا کے وہ جہنم کے بالکل ڈیپ ویلی میں گری ہے، تو کتنی گہری ہے۔ اور تو ایک روزہ اس میں کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرے اور ہمارے روزے کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہمیں یہ تمام انعامات سے نوازے اور ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلو عمل ابن آدم، یعنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اور یہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہ بہت بڑا ایک شرف ہے کہ تمام عبادات، جہاں باقی تمام عبادات بھی اللہ کے لیے ہی ہیں، ظاہر ہے ہم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن خاص الخاص اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے رکھا۔ یعنی اونلی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپ کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک بہت ویلیویبل چیز رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اٹس اونلی فار ہم اور فار ہر۔ تو سبحان اللہ، سب سے بڑا جو ہے نا ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں شدید ہوتی ہے۔ تو محبوب کے لیے جو پسندیدہ چیز ہے اس نے کہا یہ میرے لیے ہے، اسپیشلی فار اللہ، اور اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بدلہ دیتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ بادشاہی کے حساب سے کہ وہ خزانوں کے مالک الملک ہیں، ذوالجلال والاکرام ہے، تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اس میں سے جب دیں گے تو آپ سوچیں کیا ملے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سرپرائز رکھا ہے، کیونکہ سرپرائز کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ چل جائے تو وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر کوئی کہے کہ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو تو اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کہا ہے کہ بندے کے لیے یہ وہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا جو روٹ ورڈ ہے را میم ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی تیز گرمی کی جو جلا دے، کیونکہ جو رمضان کا مہینہ جب عرب میں آیا تھا شروع میں تو وہ گرمی میں تھا بہت زیادہ، تو گرمی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی اتنی تیز گرمی کہ جو جلا دے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کو گناہ جو ہے وہ ہمارے اس سے جلتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے بھی ہمارے لیے ڈھال ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ایک احسان ہے اور اس کا انعام ہے ہمارے لیے۔
پھر یہ کہ جو روزے کے معنی اور کیا ہوتے ہیں، جیسے سوم ہم عربی میں سیام کہتے ہیں نا، سواد واو میم اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رک جانا، اور شرعی اعتبار سے روزے کی عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور مجامعت جو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال چیز کی ہے، اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق اس کو رک جانا اور اس سے اجتناب بتنا کہ دیگر جیسے کہ اور کون سے طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے کہ روزہ کیا ہے کہ صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور مجامعت سے اجتناب کرنا، یہ روزہ ہے۔ مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بہت اچھے طریقے سے روزے کے درجات بتائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روزہ جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام روزہ۔ عام روزہ کیا ہوتا ہے کہ عام روزہ یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکنا، یعنی کھانے پینے سے، اور جو عام دنوں میں جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، اس کو اپنے اس سے جو ہے وہ روکنا، تو یہ عام روزہ ہے۔ خاص روزہ کیا ہے کہ اپنی نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا، یہ خاص روزہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص روزہ، اور وہ کیا ہے کہ یہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والے افکار سے پاک کرنا اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا۔ منہاج القاصدین سے یہ جو ہے وہ لیا گیا ہے، یعنی اپنے بعض دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنی ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیں، اور میں اور آپ ضرور چاہیں گے نا کہ ہم خاص الخاص روزہ رکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر ایون دل کے خیالات اور ذہن کی سوچوں کا بھی جائزہ لیں۔ تو اور خاص روزے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نگاہ نیچی رکھنا، کیونکہ بعض دفعہ اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کتنا کچھ آتا ہے، اور بہت سی چیزیں تو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، کچھ ایڈ اتنے اناپروپریٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو ان میں میوزک ہوتا ہے اور اتنی ورڈنگز ہوتی ہیں اور ان کے میں دیکھنا، تو ان کو نظر نیچی کر لینا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، لیکن خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے روک کے رکھنا، تو یہ جو ہے نا یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خاص الخاص روزے کے لیے رمضان میں کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی زبان کو تکلیف دے اور بے فائدہ چیزوں سے دور رکھنا۔ بعض دفعہ ہم اپنے گھر والوں کو ہی بہت زیادہ اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، تانے دے رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بھی رکنا۔ پھر لغو سے پرہیز کرنا، جیسے سوشل میڈیا پہ اکثر ہم کچھ اور دیکھنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بس ہم براؤزنگ کرنے لگتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے وہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں، ہم اس وقت ہماری انٹینشن نہیں ہوتی ہے، لیکن بس آورز اینڈ آورز ٹائم ویسٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ان چیزوں سے بچنا، یہ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے پہلے سے پہلے پلان کریں، لیکن اننیسری ٹو مچ جو ہے وہ دیکھنا اور پھر وہی دیکھنے کی فکر کرنا اور اس میں اپنا ٹائم لگانا، اور پھر یہ کہ ڈریسز آ رہے ہیں خوب، ابھی جیسے عید اسپیشل ڈریسز، اور اتنی سارے آپ جو ہے نا وہ سائڈ آنے لگتی ہیں اور پھر میسیجز آنے لگ رہے ہوتے ہیں، تو آورز اینڈ آورز ان کے اوپر اسپینڈ کرنا، یعنی اپنی ترجیحات کو، اپنی پرائورٹیز کو اس مہینے میں ہم چینج کرتے ہیں، اور ہم اپنے وقت کو بچیں، کیونکہ مباح سے بھی پرہیز کرنا ہے نا۔ بعض دفعہ چیزیں گناہ نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، جیسے وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد ہمارے نہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہم نے کوئی اس میں نیکی کمائی ہوتی ہے۔ تو بندہ مومن تو اپنے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا احتساب کرتا ہے نا، اور یہ خاص کر موقع بھی رمضان کے مہینے میں آتا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، اور میں اور آپ چاہیں گے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہم اس کو وصول کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم لغویات سے پرہیز کریں گے اور اپنے ہر جو ہمارے اعضاء ہیں ان سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، اور اللہ کی اطاعت میں فکر کریں گے کہ ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہیں، کیونکہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر، اور جو ہے نا وہ جو ہے وہ اور ہر کام میں کوشش کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی وقت ہم کسی کام میں لگا لیں جو ہمارا پروڈکٹیو بن جائے اور ہمیں اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت حاصل ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں 2 شرطیں ہیں، ایمان اور ثواب کی نیت۔ ایمان کیا ہے؟
ایمان یہی ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے بتائیں کہ آپ اپنے ایمان کی تصدیق کریں، اور عمل کے ذریعے کیا ہے کہ اپنے اعضا کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ہم اس میں جائیں۔ پھر یہ کہ شہر السحور والافطار، پھر یہ مہینہ جو ہے وہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے کہ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور خاص اور ایک مخصوص وقت سحری، یعنی خاص کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، بعض وقت سے پہلے کر لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ وہ آخر وقت تک جو تھے وہ سحری کھاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کا خاص کر سحری میں جب ہم انہیں اٹھاتے ہیں تو بہت ناک منہ چڑھاتے ہیں، تو اور ہمیں بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سحری میں مطلب اٹھتے ہیں بنانے کے لیے تو ہمیں بھی بوجھ سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ سحری کے کتنے فائدے ہیں اور افطاری کے کتنے فائدے ہیں تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کو بھی ہم عبادت کی نیت سے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی اخلاق نبوت میں سے یہ 3 ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کے حساب سے یہ کام کرنا چاہیے، اور سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی سحری کھانے میں برکت ہے، اور تو سحری کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو، کیونکہ ظاہر اس میں برکت ہے تو سحری کھانا جو ہے وہ مبارک ہے۔ پھر یہ کہ سحری اللہ کی عطا ہے۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کو مت چھوڑا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ نے کہا بھی اور آپ نے کیا بھی، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ نیت یہ کرنی چاہیے جب ہم سحری بنائیں یا سحری کھائیں کہ یہ برکت والا کھانا ہے، یہ مبارک ہے، اور اس کو عبادت کے طور پہ کھائیں، تو الحمدللہ وہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے نا، کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اپنے لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں، تو وہ کھانا بھی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب سے اور نیت یہ ہو کہ یہ برکت کا کھانا ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ پھر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ کھجوریں، پانی، کچھ بھی، لیکن کھانا ضروری ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یہ میری پسندیدہ حدیث ہے۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے سبحان اللہ اس وقت کی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہم اس وقت ڈراؤزی ہو رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، ایک عجیب سا بوجھ سے فیلنگ آتی ہے، لیکن اگر ہم یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے بار بار پڑھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ضرور جو ہے وہ سحری کھاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت فرشتے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور آپ یقین اور جب سوچیں نا کہ جب فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کی کوئی بھی عمل کو رد نہیں کرتا، تو سبحان اللہ یہ ہماری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، اور یہ کہ ہم اس کو اس نیت سے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذریعے جو ہے وہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ پھر یہ کہ افطاری کا وقت بھی جو ہے وہ خوشی کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ کتنی 2 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے لیے رکھ رہا ہے نا، اور جب اس کو اس وقت کھانا مل رہا ہے تو وہ اس خوشی کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی اطاعت میں، اس کے حکم کی فرما برداری میں اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اور اب اس رب کا جب حکم ہوا تو جو ہے وہ افطار کیا۔
تو جو اس وقت خوشی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ خوشی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دنیا میں محسوس کر رہا ہے، اس کو اس سے بڑی خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو وہ دیکھ کر اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی جو ہے وہ یہ نعمت عطا فرمائی تھی دنیا میں، اور وہ پھر اللہ ذریعہ بن جائے گی اس سے رب سے ملاقات کا. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ افطار جلدی کرنا مسنون ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسی بلا عذر تاخیر کرنا یہ غلط ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی وجہ ہو، جیسے کہ افطار میں کوئی عذر ہو کہ آپ کہیں نکلے ہوئے اور آپ کا گھر پہنچنا مشکل ہے اور تھوڑے دن 1 یا 2 دن ہو گیا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ بلا عذر ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اب کرنے کے کام کیا ہیں. الحمدللہ یہ ساری احادیث جو ہمیں پتہ چلی ہیں افطار اور سحری کی، اب یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، کہ یہ شعر الصیام ہے، شعر الطعام نہیں ہے. بعض دفعہ ہم اتنا زیادہ پریپریشن کر لیتے ہیں افطار کی اور سحری کی کہ ہم اس کی اصل روح سے دور ہو جاتے ہیں. اصل روح جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نفس کی ٹریننگ دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اس سے وہ حاصل کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ اس میں ایک مراج القاصدین میں اس میں روزے کے باب میں انہوں نے کہا کہ روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ رات کو پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، بلکہ بقدرت کفایت کھا لے، کیونکہ پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں ابن آدم نے نہیں بھرتا. اور جب پہلی رات میں وہ سیر ہو کر کھائے گا تو باقی رات میں اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے. اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو اصل جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ مس ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمیں ہوتا ہے جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو کہ ہمارا ایک تو نفس اللہ کی اطاعت پر مائل ہوتا ہے، کم کھانے میں اور کم سونے میں زیادہ اچھی عبادت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم اس تکلیف کو بھی محسوس کرتے ہیں جب ہمارے پیٹ میں گرمبلنگ ہوتی ہے، کہ جب جو لوگ اس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں، جن کے پاس یہ کھانا اور پینا نہیں ہے اور یہ آسائشیں نہیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں، تو ہم اللہ کا کتنا زیادہ شکر ادا کرتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. تو اس میں ہمیں اس کی روح کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ دعاؤں کے ساتھ اب جیسے افطار انشاءاللہ ہوگا تو افطار کی جو دعا ہے وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے. بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے کہ ذهب الظمأ وابتلت الروح وثبت الاجر انشاءاللہ. اور یہ کہ اگر کوئی ہمیں روزہ کھلوائے یا ہم کہیں جائیں تو اس کے لیے مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. بہت خوبصورت دعا ہے الحمدللہ. تو ہم اس کو جو ہے وہ یاد کریں. پھر یہ کہ روزہ جو ہے وہ شہر الغفران ہے یعنی مغفرت کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دن کا روزہ اور رات کی قیام کا بخشش کا ذریعہ ہے. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان پائے اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے. ایک دفعہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے محمد اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہے آمین. اور میں نے کہا آمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو جو ملنے والا ہے خوب اپنی مغفرت کروانے کی فکر کریں. اور مغفرت کے لیے ایک تو اوقات بھی ہے، جیسے اس میں ہے کہ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے سحری کے وقت سرگوشی کرتے ہیں. جیسے سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں.
کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اس کی بخشش کروں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے؟ تو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص کر رات کے وقت، جیسے اب الحمدللہ ہمارا معمول ہے کہ ہم سحری میں اٹھیں گے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا ٹائم پہلے سے اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد اللہ کے اذن اور توفیق سے ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور پھر جو ہے وہ ہم اپنا استغفار کرتے رہیں، اور خاص کر جب ہم سحری بھی بنا رہے ہیں اس دوران بھی اگر ہم استغفر اللہ، اور الحمدللہ اب تو دیکھیں پی ڈی ایف کارڈز وغیرہ سوشل میڈیا پہ اتنی، واٹس ایپ پہ اتنی استغفار دعائیں ہیں، تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ اللہم اجرنی من النار، کہ جب ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوں، جب ہم کھانا بنا رہے ہوں، سحری بنا رہے ہوں، اس ٹائم ہم آگ سے پناہ مانگیں، تو یہ کیا ہے کہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اس وقت کو بھی جو ہے وہ ہم ضائع نہ ہونے دیں بلکہ ہم استغفار کریں۔ پھر یہ ہے کہ شہر التقویٰ، کہ اصل حصول رمضان کا جو روزے رکھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیہ 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ ہم پارٹ ٹائم متقی بس رمضان میں بن جائیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور وہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خاص کر رمضان میں جو ہے وہ اہتمام کر رہا ہے تو ہم اس کو، اکثر لوگ نا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ لائف چینجنگ رمضان ہو۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی عبادت ایسے قبول کرتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور میں نے جس سے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ تقویٰ کیا ہے، کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچانا، جو حرام اور ممنوع احکامات ہیں ان سے بچانا، اور پھر اس میں دل کے خیالات، منفی سوچیں، بدگمانی اور غیبت، کینہ، حسد، باقی تمام چیزیں جو کہ ظاہری نہیں ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے، اس کے لیے احتیاط کرنا۔ اور ہم جب 30 دن اس پہ جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہم اپنی منفی سوچوں کو بھی نکالیں گے اپنے ذہن سے، اور خیالات بھی نکالیں گے، اور کسی سے جو ہے وہ اچھی طرح بات کریں گے، تو پھر یہ ہماری پریکٹس باقی کے 11 مہینوں میں بھی رہے گی۔ اور پھر یہ کہ اپنا احتساب کرتے رہنا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، دس از آلسو تقویٰ، کہ اپنے آپ کو، ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کانشیس ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے نفس کو کوئی غلط نہ خیال آ جائے، کوئی منفی سوچ نہ آ جائے، کوئی میں جھوٹ نہ بول دوں، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، یہ لعلکم تتقون میں شامل ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے ہمیشہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے بھی ہے، تو جو اس پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو کہ مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنی باقی نفس پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ ہمیں تقویٰ ہی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، رفث یعنی جنسی خواہشات اور پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا بھی نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں یعنی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم روزے سے ہوں تو ہمیں ہر وقت کانشیس رہنا ہے اس بات پہ، اور اگر ہم کوئی ایسی بات سوچ بھی رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ہمیں ٹیمپٹ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ہم کوئی بات ایسی منہ سے نکال دیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، تو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، اور تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، یعنی اس کو بھی میسج دے دو کہ ایک آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کو بھی ایک بہت اچھا سا میسج دے دیا، اور اپنے آپ کو بھی ایک میسج دے دیا کہ میں یہ حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں ہے بلکہ باقی کے دنوں میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بظاہر تو وہ عبادت ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، لیکن انہوں نے اس کی روح کو مسنگ ہے، اور روح کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے جھوٹ اور بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو اخلاقی برائیاں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز ٹو ہوتے ہیں کرنے کے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، ان سے اجتناب نہیں کرتے. تو اکثر ہم باہر نکلے تو کسی سے بات جھگڑا ہو گیا، گھر میں ہی کسی سے جھگڑا ہو گیا، شوہر بیوی میں، بچوں میں کوئی بات ایسی نکل گئی جو کہ صحیح نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ایک بھوک پیاس ہی رہ جائے گی، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بد زبانی جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، ورنہ ہمارے اس بھوکا پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازم ہے، اس طرح باطنی کیفیت یعنی اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اس سے امید کے تقوی مطلوب ہونا چاہیے. تو اب کرنے کے کام کیا ہے اس کے لیے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو وہ روزہ ہماری آنکھ کا بھی ہو کہ ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھ لیں، ہمارے کان کا بھی ہو کہ ہم کوئی غلط بات نہ سن لیں، ہمارے دل کا بھی ہو کہ اس میں کوئی دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے. پھر یہ کہ زبان کا بھی روزہ ہو کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کا دل ہم نہ دکھائیں، تانا نہ دیں کسی کو. اور پھر یہ ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو کہ حلال کمائی ہو اور اسی ہاتھ سے کسی کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ انسان نا خود بخود پروڈکٹیو رہے گا، اور لاشعور میں اس کی یہ خیال رہے گا کہ وہ جو ہے وہ روزے دار ہے، اور وہ جب 30 دن اس کی پریکٹس کرے گا نا تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ آفٹر رمضان بھی وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا باذن اللہ. پھر یہ کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہے کہ میں روزے دار آدمی ہوں. پھر یہ بہت خوبصورت اس میں بات ہے کہ روزہ کینے کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ مجھے بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ کینے کو، صبر کے مہینہ یعنی ماہ رمضان کے ہر مہینے کے 3 روزہ تو روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتے ہیں. یعنی جو ابھی دن آئے ہوئے شعبان کے 13، 14 اور 15، اس کے روزے یعنی روزہ اٹ سیلف کینے کو دور کرتا ہے، ڈی ٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے نا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس روزہ رکھا، ہم ظاہری فائدے اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ روزہ لوگ اس لیے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائٹ پر ہوتے ہیں، اور یہ بھی چلو بھائی کہ ہماری ڈائٹ بھی ہو جائے گا، وہ پھر ان کو وہی چیز حاصل ہوگی. لیکن اگر ان کی نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے حساب سے ماہ رمضان کے علاوہ بھی جو مہینے کے روزے رکھتے تھے، تو اس کا روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کینے کو دور ہوگا، تو اس کا بھی دل کا کینہ جائے گا. اور سبحان اللہ، یہ کتنی مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور یہ ہماری عبادات کو بھی متاثر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اگر ہم کسی سے کوئی ہمارے گرجز ہوتے ہیں اور ہم عبادات کریں گے تو ضرور وہ بار بار خیالات آتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ذریعہ بنا دیا اس چیز کا بھی کہ وہ کینے سے دور رکھتا ہے. پھر یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن، رمضان کی شہر القرآن کہ قرآن جو ہے وہ اس مہینے میں نازل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیہ 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق جو ہے نا وہ بہت ہی کلوز ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے اندر جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا قرآن دورہ قرآن کی شکل میں سنا جاتا ہے یا تفکر تدبر کیا جاتا ہے یا حفظ کیا جاتا ہے، اس کی ایک اصلی لذت اور ایک حلاوت اور آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہم باقی ڈسٹریکشن سے دور ہوتے ہیں. عام دنوں میں ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارے کھانا پینا اور جو ہے وہ اور مصروفیات ہوتی ہیں. اس دفعہ وہ مصروفیات کو ہم نے سیکنڈری کر دیا ہوتا ہے اور پرائمری فوکس کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ. تو خود بخود جب ہم اپنے پرائرٹی نمبر 1 قرآن پڑھنا اور قرآن کا جو ہے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا اور حفظ کرنا شامل ہوگا تو خود بخود قرآن جو ہے وہ ہمارے اندر جذب ہوگا. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدخان آیت 3 میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، لیلۃ القدر.
اور کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے قرآن کی رمضان کے ساتھ کنیکشن، کہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو سبحان اللہ، قرآن اٹس سیلف مبارک کتاب ہے، اور یہ جس کی طرف سے نازل ہوئی وہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان آیا نمبر 2. پھر سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات خود برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی طرف سے قرآن اترا. پھر جس فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ کون تھے؟ روح الامین، روح القدوس، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے. پھر جس بندے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین اپنا پسندیدہ جو ہے وہ بندہ بنایا. پھر یہ کہ اور ہم الحمدللہ ان کی امت میں سے ہیں. پھر یہ کہ جس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ برکت اور رحمتوں کا مہینہ. پھر جس امت پہ نازل ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر جو شخص اس کا پڑھنا پڑھانا کرتا ہے وہ بہترین ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو سبحان اللہ، جو بھی اس قرآن سے کنیکٹ ہو گیا وہ برکت والا بن گیا. اور برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیادت الخیر، یعنی خیر کا زیادہ ہونا. الحمدللہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں خاص کر رمضان میں کہ آپ کے گھروں میں کیسے برکت آتی ہے، گھر کے رہنے والوں کے دلوں میں برکت آتی ہے، آپ کے اوقات میں برکت آتی ہے، کہ وہی آپ ہوتے ہیں عام دنوں میں کہ ہماری 5 وقت کی نماز سم ٹائم مشکل ہو جاتی ہے وقت پر ادا کرنا. اور سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں آپ یہ برکت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کم کھاتے ہیں، آپ کم سوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کیسے چارج رہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ. پھر ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہم قیام جو ہے وہ ذکر اذکار صبح شام زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیسے اندر قوت آ جاتی ہے نا، ایمان کی قوت. اور یہی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ جیسے یہ تم ہی ہو نا جو رمضان میں یہ سارے عمل کر سکتے ہو. If you can do it رمضان، you can do it after رمضان too. تو سبحان اللہ یہ برکت میں اور آپ محسوس کرتے ہیں اپنے اوقات میں، اپنے گھروں میں، اپنی صحت میں. اور اکثر آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ رمضان میں جو اکثر ہماری بیماریاں عام دنوں میں ہوتی ہیں وہ خود بخود رمضان میں صحیح ہو جاتی ہیں. تو یہ برکت ہی تو ہے، سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ رمضان میں خاص کر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن سناتے، اور وفات سے پہلے جو آپ کا آخری سال گزرا تھا رمضان میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی خاص کر اس مہینے میں قرآن کے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق اپنا جوڑنا چاہیے، خاص کر چاہے وہ حفظ کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دورہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ تفکر تدبر کرنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی شکل میں ہو. یعنی کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو، جیسے کہ ایک خطیرہ ہوتا ہے نماز کے بعد، ہم وہ شیئر کریں کچھ آیتوں کو، لیکن اس کو پڑھنے پڑھانے کو، اس کے سننے سنانے کو، اس کے حفظ کرنے کو، اس کے تفکر کو، تدبر کو، تفسیر کو اپنے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لائف کا معمول بنائیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ شہر الدعاء، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے. جیسے کہ ماہ رمضان، یہی جو آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے پاس میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات سن لے اور ایمان لائے. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے اور آپ کے قریب ہے، لیکن خاص کر روزے کی حالت میں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک باپ،
ایک روزے دار اور ایک مسافر، یعنی روزے دار کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہمیں ضرور اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جو جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مہینے میں مانگے، اور اللہ کی صفاتی، اللہ کے ناموں کے ذریعے کہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا احد یا صمد یا مجیب الدعوت الداعی یا بدیع السماوات، اور ہر طرح کی خیر و بھلائی، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مہینے میں مانگیں۔ اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کے علاوہ آپ کو پتہ ہے نا، دعا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الدعا مخ العبادہ، اور آپ نے فرمائے الدعا هو العبادہ، یعنی دعا عبادت ہے۔ تو یہ نہیں ہو کہ اکثر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عبادت کا وقت کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ دعا بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے حساب سے دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قرآنی دعائیں ہیں، اور آپ کی اپنی پرسنل دعائیں ہیں جس میں خیر اور عافیت ہے۔ وہ ہر طرح کی دعا جو ہے وہ ہم اس مہینے میں کریں۔ اور پھر کیا ہے اس میں خاص کر جو ہے وہ اس میں جو آخری وقت ہے، یعنی جو آخری عشرہ ہے، اس کا اہتمام کا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دیا کرتے تھے، اور یہ سنت پر نبی، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی عبادات میں، جیسے ہم روزہ میں افطاری اور سحری تو ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادت اپنی اپنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سنت کے حساب سے اپنے گھر والوں کو قیام کے لیے بھی ترغیب دینی چاہیے۔ قرآن بھی ہم پڑھیں تو ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، ذکر اذکار صبح شام کی دعائیں تو بھی ہم ساتھ بیٹھ کے کریں، اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں۔ یعنی ہم اپنا نا کوئی پلانر بنائیں، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ تم نے کہاں تک اس کو فالو کیا، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایک دوسرے کو ہم رغبت دلائیں گے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کی عبادت کو کی بہت زیادہ فضیلت رکھ دی۔ اب یہ کہ دن کے روزے اور رات کی عبادت کو بھی معمول بناؤ، اور پھر اگین ایام معدودات، کوئی گنتی کے چند دن ہیں، اور کتنی تیزی سے یہ دن جا رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، تو ہم کیا کریں کہ ہم خاص کر جو ہے وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کے خوشبو لگاتے اور عبادت کے لیے تازہ دم ہو جاتے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمارا جو دن ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کے بعد سے ہی آخری عشرہ جب خاص کر شروع ہو رہا ہے اس وقت آپ خاص اہتمام کریں، اور سنت کے حساب سے اگر غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنا فریش ہو جاتے ہیں، کیونکہ رات کو اکثر انسان کو سستی آ رہی ہوتی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو تازہ دم کریں، اور خاص کر کچھ حصہ نا قرآن کا تفکر اور تدبر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اولی الالباب کے لیے دن اور رات میں نشانیاں ہیں، تو رات کی خاص کر عبادت میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں بہت ہم اللہ سے اپنے آپ کو بہت قریب پائیں گے۔ پھر یہ کہ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اور اس میں کی ہوئی چند گھنٹوں کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ یہ سوچیں نا کہ 1000 مہینے تو ہم اپنی زندگی میں پاتے بھی نہیں ہیں بعض دفعہ، اور کتنا مشکل ہے کہ ہم ہر دن اتنی زیادہ عبادت کریں، تو چند گھنٹوں کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت رکھ دی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے،
اور اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، یہ اس کی سعادت ہے کہ وہ خوش قسمت لوگوں کو یہ رات دیتا ہے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، علم بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس رات میں سوتے رہیں یا ہم اس رات کی سعادت سے محروم رہیں۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچائے کہ ہم خوب خوب کوشش کریں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت کریں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اسپریچولی، فزیکلی، ایموشنلی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس رات کی سعادتوں کو، اس مہینے کی سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ اور خاص کر جو ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ میں ایک آپ نے دعا بتائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تو آپ نے اس رات کی دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور مجھے معاف فرما دے۔ تو الحمدللہ باذن اللہ ہم نے جو بھی پڑھا، اصل چیز کیا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، مہمان آ رہا ہے اور تیزی سے چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی نا کہ ایک رمضان، دوسرا روزہ پتہ چلا، تیسرا ایک ہفتہ گیا، 2 ہفتہ گیا، بس پھر ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا، یہ آئے گا چلا جائے گا۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سے نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں کے کاموں کی نیت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس مہینے خاص کر اپنا قرب نصیب کرے، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو، مجھے اللہ کے چہرے کا دیدار ہو، یہ تمام عبادات ذریعہ بن جائیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں، ہماری یہ عبادات ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے مجھے اور آپ کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا، اور آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، یا اللہ ہم اس میں ہم ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہم خالصتاً آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہر عمل کریں، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں روزہ رکھیں، ایسا روزہ جو خاص الخاص ہو، جو آپ کو پسندیدہ ہو، یہ صرف ایک بھوک اور پیاس نہ ہو جائے، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیں ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور فرمائے، یہ روزہ ہمارے لیے جہنم کی ڈھال بن جائے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے، یہ روزہ ہمارے گناہوں کو جلانے کا ذریعہ بن جائے، یہ روزہ ہمیں باب الریان میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے، ہمیں بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بہت زیادہ قرآن پہ تفکر، تدبر، اس کی سمجھ، اس کی تفسیر، اس کی حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، کہ دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن کی رمضان کے مہینے میں خاص عطا فرمائیے، یا اللہ
ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں قیام کر سکیں. یا اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے ایمان کے ساتھ، ہمیں قوت، روحانی قوت عطا فرمائیے، ہمیں نفسانی قوت عطا فرمائیے، تاکہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں. یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بنا دیجیے. یا اللہ یہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان ہو، جس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی تقویٰ کے مطابق ہو. یعنی ہم صرف متقی اس مہینے میں نہ ہوں، بلکہ اس کے بعد کی آنے والی زندگی میں ہم پوری زندگی تقویٰ پہ گزاریں، اور یہ ذریعہ بن جائے ہمارے جنت میں جانے کا، آپ کے چہرے کا دیدار کا. ہماری پوری زندگی ہم تزکیہ نفس کریں، ہم پوری زندگی اپنے گناہوں آپ کی مغفرت حاصل کرنے کی فکر کریں. قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا. ہماری پوری زندگی ہم آپ پر ایسی توکل کریں، ایسے ہی آپ پر یقین کریں، ایسے ہی آپ سے مغفرت طلب کریں جو ہم رمضان میں مانگے. یا اللہ ہمیں عمل صالح اور علم نافع عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا اللہم فتوفہ علی الایمان. یا اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں مسلمان مومن مرد مومن عورتیں دنیا سے چلے گئے ہیں رمضان سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، ظاہر کی، غائب کی، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اور جب تک ہمیں زندہ رکھیے، اسلام پر زندگی دے. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہم اس طرح آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین. اللہ تمام لوگوں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، تمام مریضوں کو. اللہم ارفع عنہم ما ہم فیہ واغفر علیہم وعلی اہلہم صبرا ورزقہم ترضا بالقضاء وعاجل الشفاء شفاء لا یغادر سقما برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس وما قرب الیہ من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل. انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا دورہ قرآن مارچ 21 پڑھنے کو 10 بجے شارپ شروع ہوگا. پلیز ٹائم کا بہت خیال رکھیے گا. 10 بجے انشاءاللہ کینیڈا ٹائمز کے مطابق انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے رمضان جو ہے وہ قرآن کا حق ادا کر سکیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک